بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج یہ نظریہ پاکستان اردو دہم کا جو سبق نمبر 2 ہے اس کا یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں آپ کو ایک حصے کی نشاندہی کر کے میں نے آپ کو بلند خوانی کرنے کو کہا تھا، تو اس میں آپ نے کچھ MCQs اور اہم نکات اور اہم شخصیات جو ہے ان کے بارے میں پڑھا، اور پھر بتایا گیا کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، اور پاکستان کا جو ایک نئے ملک کے طور پہ حاصل کرنے کا جو ایک نظریہ ہے یا ایک خیال ہے یہ کیسے پیدا ہوا۔ تو وہ ہم نے دیکھا کہ غیر اسلامی اقوام کے جو منصوبے تھے، جو ان کی سازشیں تھیں کہ اسلام کو مغلوب کیا جائے اور مسلمانوں کو محکوم کیا جائے اور غلامی میں جکڑا جائے، تو اس کے جواب میں جو ہے وہ بہت سی تحریکیں مسلمانوں کی طرف سے اور مختلف شخصیات کی طرف سے شروع کی گئیں۔ تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی مجاہد، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ جو ہے وہ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ میدان میں آ کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مختلف ادوار میں مختلف شخصیات نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اپنی تمام زندگی جو ہے اسلام کی بقا کے لیے انہوں نے گزاری۔ تو مجدد الافسانی، پھر شاہ ولی اللہ، پھر ان کے بیٹے، اور اسی طرح سید احمد بریلوی، اور پھر ٹیپو سلطان اور ان کے والد محترم سلطان حیدر، اور دیگر مختلف جو شخصیات اور بھی ہیں جن کے نام اس سبق میں نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ اسلام کی خدمت میں ڈالا۔ اسی طرح پھر تعلیمی حوالے سے جب رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا اور سر سید احمد خان یا ان کے جو رفقا ہیں ان کے دور تک جب وقت پہنچا، تو پھر ایک صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ انگریزوں اور جو غیر اسلامی جو قوتیں کار فرما تھیں ہندوستان میں اور جو ہمارے سروں کے اوپر آ کر بیٹھ گئی تھیں، تو ان سے ٹکر لینا مسلمانوں کے جو ہے وہ حق میں کوئی اچھا نہیں تھا۔ اس لیے سر سید احمد خان اور دیگر جو ہمارے اس وقت کے رہنما تھے، انہوں نے پھر یہ قوم کی ایک مجموعی سوچ بنائی کہ فی الحال جو ہے انگریز سرکار اور انگریز طاقت کے خلاف لڑنا حماقت ہے، لہذا ایک سمجھوتا یا مفاہمت کی جائے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو آزمایا جائے میدان عمل میں۔ تو اس طرح پھر تعلیمی لحاظ سے مسلمان جو بہت پیچھے رہ گئے تھے اور ان کے معاشی حالات بھی دیگر گوں تھے، ہم نے دیکھا کہ سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ مسلمانوں کے حقوق غصب کیے گئے، ان کو ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا گیا اور ان کو ایک محکوم اور غلام قوم کے طور پہ دبانے کی کوشش کی گئی۔ تو اسی طرح پھر کچھ MCQs بھی ہم نے دیکھے کہ 1885 میں جو ہے وہ ہندوؤں نے اپنی انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی، تو یہ MCQs بن سکتا ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے دیکھا کہ سر سید احمد خان علی گڑھ اور پھر ان کے دوست مولانا محمد قاسم نے جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند مدرسہ کی بنیاد قائم کی۔ اسی طرح پھر نواب وقار الملک نے جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں اس کی بنیاد رکھی۔ تو یہ MCQs کے طور پہ آپ نے پوائنٹس ذہن میں رکھنے ہیں۔ اسی طرح پھر آسام اور بنگال کو 1911 میں صوبہ بنگال میں شامل کیا گیا۔ اسی طرح پھر جو یہاں تک آپ نے کل حصہ بلند خوانی کی تھی، آج ہم یہاں سے آگے دیکھیں گے کہ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، یہاں سے لے کر
اگلے صفحے تک جو ہے وہ اس کے آخر میں جو پیراگراف ختم ہو رہا ہے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں، یہاں تک جو ہے آج اس حصے کی بلند خوانی آپ کریں گے تو اس میں مشکل الفاظ اور اسی طرح MCQs یعنی کثیر الانتخابی سوالات اور کچھ اہم الفاظ آپ کو ملیں گے بلند خوانی کے دوران۔ تو پہلے آپ اس حصے میں جو مشکل الفاظ آئیں گے وہ تھوڑے سے ہیں، وہ دیکھ لیں آپ۔ باہم کا مطلب ہے، یعنی یہاں پہ لکھا ہوا ہے جہاں سے آپ آج شروع کریں گے دوسری لائن کے آخر میں کہ طبی امداد باہم پہنچائی۔ باہم کا مطلب فوراً یا بر وقت، یعنی جب بھی وقت پڑا تو طبی امداد جو ہے وہ پہنچائی گئی۔ اسی طرح اناد، دشمنی، محض کا مطلب ہے صرف، عملی جامہ پہنانا یعنی عملی شکل دینا، یعنی کوئی منصوبہ یا پلان جو ہے اس کے اوپر جب عمل کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ عملی جامہ پہنانا۔ اسی طرح جغرافیائی کا مطلب ہے زمینی، یعنی زمین کے اوپر کوئی حد بندی یا ایریا جو فکس کیے جائیں تو اس کو جغرافیائی کہا جاتا ہے۔ استوار کا مطلب ہے قائم کرنا۔ اقلیت کا مطلب ہے چھوٹا گروپ، یعنی بڑے گروپوں میں ایک چھوٹا گروپ، جیسے کسی ملک میں جیسا کہ پاکستان ہے تو یہ ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں تقریباً 95% سے لے کے 97% تک جو ہے وہ آبادی مسلمان لوگوں کی ہے، تو باقی جو چھوٹی قومیں ہیں جیسے عیسائی ہیں یا ہندو لوگ ہیں یا سکھ مذہب کے لوگ ہیں تو ان کو ہم اقلیت کہتے ہیں۔ یعنی ایک بڑے ملک میں جہاں بہت سی آبادی کسی ایک قوم سے تعلق رکھتی ہے تو وہاں جو چھوٹی قومیں ہوتی ہیں دوسرے مذاہب کی ان کو ہم اقلیت کہتے ہیں۔ تو ہندوستان میں کیونکہ ہندو بہت زیادہ تھے تو اس لیے ان کا خیال تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان میں ایک اقلیت بن کے رہیں، اور جس طرح ایک اقلیتوں کو یا چھوٹے گروہوں کو یا دیگر چھوٹی قوموں کو دبا کے رکھا جاتا ہے تو ان کو بھی دبا کے رکھا جائے گا۔ بہرحال اقلیت کا لفظ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے استعمال جو کرنا جو ہے وہ ہندوؤں کی ایک غلط فہمی تھی جو پھر بعد میں دور ہو گئی۔ اسی طرح قیاس کا مطلب ہے اندازہ یا خیال۔ نسب یہ جو ہے آباء و اجداد سے جو ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے کہ ہم اور پھر ہمارا باپ، پھر دادا، پھر اس کا باپ، پھر اس کا باپ، تو یہ ایک سلسلہ تعلق جو ہے نسل در نسل، اس کو ہم نسب بولتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ نسب سین سے ہے اور اس کا مطلب ہے سلسلہ تعلق یا سلسلہ آباء و اجداد، اور اسی طرح جو ہے نسب ایک اس سے متشابہ لفظ ہوتا ہے نسب، اس کا مطلب ہوتا ہے گاڑنا، یعنی خیمے نصب کر دیے، اس کا مطلب ہے خیمے گاڑ دیے گئے، لگا دیے گئے۔ تو یہ نسب کا مطلب ہوتا ہے زمین میں گاڑنا کسی چیز کو، اور یہ نسب جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تعلق یا رشتہ۔ اسی طرح مستحکم کا مطلب ہے مضبوط، اور اسی طرح بندھنوں کا مطلب ہے رشتوں، تعلقات، اور جکڑی ہوئی کا مطلب ہے کس کر، باندھی ہوئی۔ پھر اس حصہ بلند خوانی میں آپ دیکھیں گے کچھ مرکب الفاظ آپ کو سامنے آئیں گے مرکب اضافی کے طور پر: رسول ہاشمی، طرز معاشرت، اقوام مغرب، تحریک خلافت، تصور قومیت۔ تو یہ بھی آپ نے گرامر کے طور پہ جو چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں بلند خوانی سے وہ دیکھنا ہے کہ مرکب اضافی کچھ آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح آج جو حصہ بلند خوانی ہے اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، تو اس کا حوالہ نمبر 1 دیا ہوا ہے، اور اسی طرح آپ درمیان میں دیکھیں گے ترکی کے اوپر نمبر 2 لے کے اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ تو ان دونوں حوالہ جات کو آپ نیچے دیکھیں گے کہ پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ 1914 سے 1919 میں
تک جو ہے وہ جاری رہی، 4-5 سال تک. اور اسی طرح ترکی کے اوپر جو حوالہ دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خلافت عثمانیہ، یعنی دنیا میں مختلف خاندانوں کی جو حکومتیں رہی ہیں، جیسے خلافت عباسیہ، اسی طرح مغلیہ سلطنت، اسی طرح خلافت عثمانیہ. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت ترکی پر خلافت عثمانیہ قائم تھی، یعنی عثمانیہ خاندان کی حکومت چل رہی تھی جب یہ جنگ عظیم اول ہوئی. اسی طرح آپ اس ریڈنگ میں دیکھیں گے بلند خوانی میں کہ شدھی اور سنگھٹن جو دو ہندوؤں کی تحریکیں ہیں، ان کا ذکر آپ دیکھیں گے. شدھی اور سنگھٹن، تو ہندوؤں نے مسلمانوں کو دبانے کے لیے 2 تحریکیں شروع کی تھیں. شدھی یعنی یا تو ہندو بن جاؤ، اور سنگھٹن کا مطلب ہے کہ یا پھر مار دیے جاؤ گے. تو انہوں نے 2 تحریکیں مسلمانوں کو پیش کی تھیں کہ یہ ہماری 2 تحریکیں ہیں یا 2 مطالبات ہیں، ان میں سے ایک تسلیم کر لو، یعنی یا تو ہندو بن جاؤ. شدھی، اس تحریک کا مطلب تھا شدھی کا کہ مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے، زبردستی ان کو ہندو مذہب میں داخل کیا جائے اور اسلام سے ان کو نکال کے ہندوؤں میں داخل کیا جائے. اور اگر وہ ہندو نہیں بنتے تو پھر دوسری تحریک تھی کہ جب دیکھا کہ یہ تحریک جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی، پھر انہوں نے یہ تحریک شروع کر دی سنگھٹن، یعنی مسلمانوں کو قتل کیا جائے. اگر وہ ہندو بننا پسند نہیں کریں گے یا قبول نہیں کریں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ 2 تحریکوں کے نام ہیں شدھی اور سنگھٹن، یعنی یا ہندو بن جاؤ یا سنگھٹن. ان دونوں تحریکوں کا مقصد مسلمانوں کو دبانا اور ختم کرنا تھا ہندوستان سے. اسی طرح آپ دیکھیں گے نہرو رپورٹ جو 1928 میں جو ہے نہرو لال نے جو پیش کی، اس کے جواب میں پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ اپنے 14 نکات پیش کیے جو تاریخ کا ایک حصہ ہیں. اسی طرح پھر آپ دیکھیں گے کہ 23 مارچ 1940 جو ہے وہ اس کے بعد پھر یہ پاکستان کا جو حاصل کرنے کا ایک جذبہ تھا وہ اور زیادہ ہو گیا. تو قرارداد پاکستان کے بعد پاکستان حاصل کرنے کی جو کوشش تھی وہ تیز تر ہو گئی. اسی طرح پھر تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ قومیت کی 2 بنیادیں بتائی گئی جاتی ہیں. دنیا میں قومیت کی 2 بنیادیں ہیں، ایک ہے جغرافیائی بنیاد اور ایک ہے نظریاتی بنیاد. تو اس کا فرق جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے کہ جو اقوام مغرب ہیں، یعنی مغرب کی دنیا ہے یا اہل یورپ ہیں، یورپ والے، تو انہوں نے قوم کا جو لفظ ہے اس کی ڈیفینیشن یا اس کی تعریف جو ہے وہ جغرافیائی لحاظ سے کی ہے کہ ایک علاقے میں، ایک مخصوص علاقے میں رہنے والے لوگ قوم کہلاتے ہیں، یا کسی خاص رنگ کے جو لوگ ہیں ان کا ایک گروہ جو ہے وہ ایک قوم کہلائے گا، یا ایک بولی بولنے والی جو لوگوں کی ایک میجورٹی ہے وہ ایک قوم کہلائے گی. تو انہوں نے جغرافیائی حد بندی کر کے قوموں کو بانٹ دیا کہ یہ فرانسیسی ہیں، یہ جرمن ہیں، یہ جو ہیں وہ برٹش ہیں، یہ جو امریکن ہیں. تو وہ زمین پر جو انہوں نے علاقے بانٹے اس کو اس لحاظ سے قوموں کو جو ہے ان کے نام رکھ دیے گئے. تو انہوں نے قوم کی جو ڈیفینیشن ہے یا تعریف ہے وہ جغرافیائی طور پہ ایک قومیت کا تصور انہوں نے پیش کیا، جبکہ اسلام جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف قوم کا تصور پیش کرتا ہے. تو اسلام جو ہے اس کی جو ایک قومیت کی جو تعریف ہے یا سوچ ہے وہ ایک نظریاتی بنیاد پر ہے. یعنی اسلام کہتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک قوم ہیں، لیکن اس میں کوئی علاقے کی حد بندی نہیں ہے، کسی نسل کا کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، کسی زبان کی رکاوٹ نہیں ہے. یعنی ایک مسلمان
قوم جو ہے وہ کسی ایک مخصوص علاقے تک محدود نہیں ہے، کسی ایک مخصوص رنگ سے ان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ قوم کی جو بنیاد ہے وہ ایک نظریاتی بنیاد ہے کہ اسلام کے اصولوں پر چلنے والے تمام لوگ، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل یا علاقے کے ہوں، وہ سب ایک قوم کہلائیں گے۔ تو یہ جو تصور ہے جسے ہم نظریاتی تصور کہتے ہیں، اور اس کے لیے پھر علامہ اقبال کے کچھ شعر بھی کہے گئے ہیں کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یعنی علامہ اقبال جو ہیں وہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ ہمیں اقوام مغرب کی طرف جو ہے وہ اپنا تعلق نہیں جوڑنا چاہیے، بلکہ ہم رسول ہاشمی کی قوم سے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، تو ہمارا ایک الگ نظریاتی جو ہے وہ تصور ہے، اور اسی بنیاد پہ ہم ایک قوم کہلاتے ہیں، اور ہماری بنیاد لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ تو ہمیں مغربی سوچ کو چھوڑ کر اپنی ایک سوچ کو وسعت دینی چاہیے اور اسلامی نظریہ انداز کو اپنانا چاہیے، اور اسی لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ پوری دنیا کے مسلمان ایک قوم ہیں، نہ کہ صرف پاکستانی ایک قوم ہیں یا ترکی کے لوگ ایک قوم ہیں، بلکہ ہمارا دائرہ کار وسیع ہے اور اس میں کوئی جغرافیائی حد بندی شامل نہیں ہے۔ تو آج آپ حصہ دوم یعنی اس سبق کی دوسری حصے کی بلند خوانی کریں گے، اور پھر ایم سی کیوز نوٹ کریں گے اور الفاظ کے معنی دیکھیں گے، اور جو آپ کو قومی تصور جو ہے وہ دو دنیا میں جو قومیت کی بنیادیں ہیں وہ بھی دیکھیں گے، اسی طرح پھر قومیت کی بنیاد جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے اس کو بھی پڑھیں گے، اور اپنے مستقبل کو سنوار سکیں یہاں تک اس کی بلند خوانی کریں گے۔ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ والسلام۔